معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغیب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھ لیں۔ صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 26، صبر و رضا ذریعہ قرب الہی۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اپنے خالق سے کامل ربط و عشق کے لیے تو مخلوقات سے قطع تعلق اختیار کر، اور اپنے معبود حقیقی کو اپنی حاجات و ضروریات کا مرجع قرار دے۔ تیرے لیے تیرے پروردگار کا ارادہ اور اطاعت ہی باقی رہ جائے، اور اس کے علاوہ دیگر اسباب شرک سے اجتناب کرے۔ ایسی حالت میں تیرا دل نور سے معمور ہو جائے گا، اور اس میں غیر اللہ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے گی۔ اس وقت تو اپنے عقیدہ توحید کا خود نگہبان ہوگا، اور کائنات میں جو ہستی یا جو چیز بھی تیرے عقیدہ توحید میں خلل انداز ہونا چاہے گی تو اسے نیست و نابود کر دے گا۔ پھر تیری خواہشات نفس بھی تیرے خلاف بغاوت نہ کر سکیں گی، اور تو کامل سکون و اطمینان سے زندگی بسر کر سکے گا۔ اس وقت کلام اللہ کے علاوہ کوئی کلام تیرے لیے قابل سماعت نہ ہوگا، اور مشاہدہ ذات واحد کے علاوہ دیگر چیز تیرے لیے قابل مشاہدہ نہ ہوگی۔ نیز تو جس کی اطاعت و پیروی کرے گا وہ صرف احکام الہی کی پیروی ہوگی۔ تیرا ہر قیام اور ہر فعل اسی کی رضا کے تحت ہوگا، اور اس کی تعمیل میں تو صبر و استقامت سے کام لے گا۔ جب تجھے یہ رتبہ حاصل ہوگا تو تیرے قلب میں یقین و اطمینان کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہوگا، اور تجھ پر حقیقت و توحید کے معارف آشکار کر دیے جائیں گے۔ پھر تیرے ایمان اور عقائد کو شیاطین یا نفس امارہ کے وساوس وادہام ہرگز متاثر نہ کر سکیں گے، اور اگر تیرا پروردگار یہ چاہے کہ خلق خدا تیرے علمی، باطنی اور روحانی فیوز و برکات سے مطمئن ہونے کے لیے تیرے پاس جمع ہو اور تیری تعظیم و تکریم کرے، تو ان میں تیری مقبولیت اور اثر و رسوخ کے باوجود اللہ تعالیٰ تجھے فخر و تکبر کے رذائل سے بالکل محفوظ رکھے گا، اور ایسے حالات میں تیرے پاس ایسی حسین بیوی کا آنا من جانب اللہ مقصود ہو چکا ہے جو اپنے تمام بار معیشت کو خود اٹھائے اور اپنی ضروریات کی خود کفیل ہو۔ تجھے اس سے، اس کے اقربا سے کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ زوجہ تیرے موافق طبع اور مطیع و فرما بردار ہوگی۔ وہ تائید ایزدی سے تیرے حق میں مکر و فریب، بغض و کینہ، غیظ و غضب، خیانت و اہانت سے بالکل پاک و صاف ہوگی۔ وہ اور اس کے رشتہ دار تیرے فرما بردار ہوں گے، اور اگر اس زوجہ سے کوئی فرزند پیدا ہوا تو وہ نیک، راست باز، اطاعت شعار اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا، کیونکہ زوجہ اور اولاد کا نیک و متقی ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ہم نے زکریا کی بیوی کو اس کے لیے نیک بنایا، اور کلام اللہ میں صالحین کی دعا یوں فرمائی، اے اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا یوں ہے، اے پروردگار میرے اس فرزند کو اپنا محبوب و پسندیدہ بنا۔ بس ان آیات کی دعائیں تیرے لیے مقبول و مستجاب ہو جائیں گی، کیونکہ ان دعاؤں کی برکت و افادیت ان کے اہل تک پہنچ کر رہتی ہے، اور اس نعمت میں نیک بیوی اور متقی اولاد کے مستحق حضرت انبیاء کے بعد وہی لوگ ہیں جو علم الہی میں اس رتبہ کے اہل ہیں۔
علاوہ ازیں جو چیزیں اس دنیا سے تیرے لیے مقدر و معین کر دی گئی ہیں وہ تجھے ضرور مل کر رہیں گی۔ ان کے لیے تیری تشویش و پریشانی بے معنی ہے، ان کا حصول مشیت الہی کے تحت ہے۔ اس حال میں تو حکم الہی کی بجاوری کرنے والا ہے، اور اس طریق سے حصول نعمت پر بھی تجھے ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ نیز جو نعمتیں تجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اسی کے حکم سے ان میں غریبوں، محتاجوں اور دیگر مستحق لوگوں کا جو حصہ ہے اسے خرچ کرنے کا تجھے حکم دیا جائے گا، اور فی سبیل اللہ یہ خرچ کرنا بھی تیرے لیے اضافہ نعمت کا باعث ہوگا۔ پھر تو اپنے معاملات ظاہر و باطن میں بالکل صاف و پاک اور روشن ہوگا۔ بس ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے صبر و رضا اور عجز و انکساری کو اپنا شعار بنا، اللہ کے اوامر کی پیروی کر اور اس کی نواہی سے مجتنب رہ۔ اس کی برکت سے تو تمام مصائب و معاصب سے محفوظ رکھا جائے گا، اور سکون و قلب کے تمام ذرائع تجھے مہیا کیے جائیں گے۔ تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ ڈھانپ لے گی، اور جہل و باطل کی تاریکیاں تجھ سے رفع کی جائیں گی۔ اسرار الہی تجھ پر منکشف ہوں گے، اور تیرا سینہ علم لدونی سے معمور و پر نور کیا جائے گا۔ تجھ سے غائبانہ تکلم کیا جائے گا، اور زبان الہام تجھ سے گفتگو کرے گی۔ پھر تجھے تمام امور حق میں دلیر و بے باک بنایا جائے گا، اور ان الفاظ میں تجھے مخاطب فرمایا جائے گا: آج کے دن تو ہمارے دربار میں خاص قدر و منزلت دیا گیا ہے، اور ہماری خاص ظاہر و باطنی نعمتوں کا امانت دار ہے۔ بس اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام صدیق کے حال پر غور و قیاس کر، جبکہ وہ شاہ مصر کی زبان سے انہیں الفاظ کے ساتھ مخاطب کیے گئے تھے، اور بولنے والی زبان بادشاہ کی تھی، لیکن حقیقت میں اس صاحب صدق و معرفت سے خطاب کرنے والا اللہ تعالیٰ تھا۔ پس حضرت یوسف کو صداقت و دیانت اور تقوی کے باعث ظاہری طور پر مصر کی سلطنت اور باطنی طور پر اقلیم و علم و معرفت کی سیادت و قیادت عطا فرمائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے اسی طرح یوسف کو اپنی زمین میں قدرت و حکمت عطا کی کہ وہ جہاں چاہتے تھے قیام و اختیار کرتے تھے، اور ان کی باطنی صفات کے متعلق فرمایا: ہم نے یوسف کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھا تاکہ ان کی خواہش و معاصی کو قریب نہ آنے دیں۔ بے شک یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ پس اے صاحب صدق و ایمان بندے، جب تجھ سے اس انداز میں خطاب کیا جائے تو تجھے علم اعظم یعنی علم توحید اور علم ذات و صفات عطا کیا جائے گا، اور اس نعمت عظمیٰ پر ملائکہ اور انسان سب تجھے مبارکباد دیں گے، اور پھر تجھے اذن الہی سے کئی امور کو عدم سے وجود میں لانے کی توفیق اور صلاحیت بخشی جائے گی۔ حضور خداوندی سے دنیا میں تجھے عزت و قیادت حاصل ہوگی، اور عقبہ میں دیدار الہی سے مشرف کیا جائے گا جس کی کوئی غایت و انتہا نہیں۔